ان الدین عند اللہ الاسلام۔ غزوہ خندق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی بدعہدی اور سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ خیبر اور وادی القریٰ میں جا بسے، مگر وہاں پہنچ کر بھی ان کی عداوت اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے بنو نذیر کے 20 سرداروں کا ایک وفد قریش مکہ کے پاس بھیجا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ کنانہ بن ربی نے بنو غطفان کو خیبر کی زمین و باغات کی آدھی پیداوار دینے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر تیار کیا۔ اس طرح ابو سفیان قریش مکہ اور بنو سلیم اور بنو سعد وغیرہ قبائل کے اتحاد سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مدینے کی حفاظت کی تدبیر۔ شوال 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش اور یہود متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مدینے میں قلعہ بندی ہو کر دفاع جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے گھڑ سواروں کے حملے سے بچنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور دشمن سے حفاظت کے لیے مدینے کے شمالی میدان اور کھلے حصے میں خندق کھودنے کا حکم دیا اور بذات خود نشان لگا کر ہر 10 صحابہ کو کھودنے کے لیے 10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ صحابہ اکرام شب و روز خندق کی کھدائی میں مصروف تھے کہ اس دوران ایک سخت چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر 3 کدال ماری جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام، ایران اور یمن کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ غرض 3,000 جانثار صحابہ نے 6 دن میں تقریباً 3 کلومیٹر لمبی، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھود کر تیار کر دی۔ خندق کھودنے میں صحابہ کی قربانی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سخت سردی، بے سر و سامانی اور فاقہ کشی کے باوجود پوری ہمت و استقامت کے ساتھ خندق کھودنے کا کام انجام دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھوک کی شدت سے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ نے دیکھا اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے سخت سردی اور بھوک پیاس کی حالت میں صحابہ کو خندق کھودتے دیکھ کر یہ دعا دی: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ سن کر صحابہ جوش محبت میں کہنے لگے: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم نے مرتے دم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی۔ جب صحابہ اکرام کو دوران خندق کوئی رکاوٹ پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنا لعاب ڈال کر اللہ سے دعا فرماتے اور پانی چھڑک دیتے تو وہ چٹان ریت کے تودے کی طرح نرم ہو جاتی۔ غرض دشمن کے آنے سے پہلے اہل مدینہ نے اپنی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا۔ غزوہ خندق میں محاصرے کی شدت۔
ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا متحدہ لشکر مدینہ پہنچا۔ شہر کی حفاظت کے لیے کھودی ہوئی خندق کو دیکھ کر مشرکین حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان خندق حائل تھی۔ ابو سفیان مدینے کا محاصرہ کر چکا تھا۔ بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا، اس لیے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب نے بڑی جدوجہد اور کوشش کے بعد بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو لالچ دے کر مسلمانوں سے بدعہدی کرنے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس بدعہدی سے مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا۔ دوسری طرف منافقین مسلمانوں سے حیلہ سازی اور بہانہ بازی کر کے میدان چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس طرح مسلمان اندرونی اور بیرونی حملے کے بیچ آ گئے۔ محاصرے کی شدت اور سختی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کو مدینے کی 1/3 پیداوار دے کر ابو سفیان کے لشکر سے الگ ہو جانے پر صلح کا ارادہ فرمایا، مگر حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما جیسے بہادر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تلواروں کے علاوہ ان کو اپنا مال ہرگز نہیں دیں گے، وہ جو کرنا چاہیں کر لیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غزوہ خندق میں صحابہ کی قربانی۔ غزوہ خندق میں مشرکین نے 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دونوں طرف سے تیر اندازی اور سنگ بازی کا تبادلہ ہوتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو قریش نے تمام فوج کو جمع کر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اتفاق سے ایک مقام پر خندق کی چوڑائی کم تھی تو عرب کا مشہور بہادر عمر بن عبدود اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر خندق کو پار کر لیا اور مسلمانوں کو 3 مرتبہ مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر دونوں نے اپنے اپنے جوہر دکھائے، بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو نمٹا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مشرکین پر رعب طاری ہو گیا اور مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ گئے۔ حملے کا یہ بڑا سخت دن تھا۔ کفار و مشرکین کی طرف سے نیزوں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ چنانچہ 1 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور ایسی ٹھنڈی اور تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ لشکروں میں افراتفری مچ گئی۔ موسم کی سختی، کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر بھاگ گئے۔